ارشاد فرمایا کہ خواتین، بیٹیاں، مائیں، ان کے حقوق کے بارے میں کچھ بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں۔ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے کمزور ہو گیا، قرآن سے ہم نے اپنا ناطہ کمزور کر لیا، قرآن ہم پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کا، سیکھنا کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں، ورنہ اللہ کا قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں پوری سورۃ نساء نازل فرمائی، خواتین کے حقوق بیان فرمائے اللہ رب العالمین جل شانہ نے، لیکن ہم نے چونکہ اس طرف توجہ کبھی نہیں کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مختار صاحب نے یہ مضمون دیا۔ یہ ہونا چاہیے، میں تھوڑا تھوڑا ماں کی، کچھ بہن کی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، یعنی سرکار نے جو ماں کا احترام کیا، بہن کا کیا، بیوی کا کیا، بیٹیوں کا کیا، میں تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کی، تاکہ ثواب مل جائے اور ان کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ ایک وقت یہ تھا کہ عرب میں، ساری دنیا میں کوئی عزت آبرو نہیں تھی عورت کی، عرب میں تو بالخصوص کوئی آبرو نہیں تھی، بچی پیدا ہوتی ماتم ہونے شروع ہو جاتے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ محشر والے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں یہ زندہ دفن کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا تم نے جرم کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ اسی طرح ماؤں کا، میں نے یہ پچھلے دنوں میں مسجد میں بھی عرض کیا تھا کہ عرب میں بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ بھائی اگر الگ ہوئے نا تو ایک نے مکان لے لیا، ایک کے حصے میں دکان آ گئی، اور ایک نے ماں لے لی، اس نے بازار میں منڈی میں ماں نے جا کے بیچ دینی۔ یہ ماں کی حالت تھی، اور بیوی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ عرب معاشرے میں سب سے زیادہ غلام اور عورت، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت آبرو نہیں تھی، نہ غلام کی نہ عورت کی۔ کتے کی زیادہ اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ بندہ مر گیا، ایک ستی کی نسل نے بتائی تھی کہ انڈیا میں کہ وہ جب خاوند مر جاتا تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دیتے۔ عرب میں اگرچہ جلانے کا رواج نہیں تھا، جس عورت کا خاوند مر جاتا اس عورت کے بال کاٹ دیے جاتے تھے اور منحوس سمجھ کے اس کو گھر کے باہر رکھا جاتا تھا۔ وہ کسی بھی خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، وہ کوئی بات اپنی اولاد سے بھی منوا نہیں سکتی تھی، اس کو ایک منحوس کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی منحوس ہے، وہی عزت آبرو نہیں تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آگے عزتیں عطا فرما دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 4 حیثیتیں دے دی عورت کو۔ عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیوی، اور عورت بحیثیت بیٹی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ پہ شان عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ اب اس پہ دیکھیں نعمت اور رحمت کا فرق کیا ہے۔ نعمت کا حساب ہوگا، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمت عطا کی، اللہ اس کا حساب لے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اور نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ وہ جتنی چاہے عطا کر دے، رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھیں نا، یہ رحمت ہے ہمارے ہاتھ۔ اللہ نے بڑی رحمت فرمائی، یہ ہاتھ دیے، اللہ نے بڑا کرم فرمایا، آنکھیں دی،
رب کریم نے بڑا کرم نوازی فرمائی، ہمیں ٹانگیں عطا کی، رب العالمین نے کان دیے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ رب کریم فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، ایک وقت آئے گا زبانیں بند کر دوں گا محشر والے دن، زبان بول نہیں سکے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو نا تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، اے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں، ان سے سوال ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کانوں اور آنکھوں اور دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ تھوڑی سی توجہ میری طرف کرنا، انشاءاللہ اندر شیخ کو ہے تو تھوڑی سی توجہ کرنا، بڑی نقطے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نعمتیں ہیں، ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، کان بھی نعمت، دل بھی نعمت، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن نعمت کب بنتی ہے اللہ کی نعمتیں، لیکن ہمارے لیے یہ نعمت کب بنے گی؟ جب ہاتھوں کو مصطفیٰ کریم کے تابع کر دیں گے، جب اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے تابع کریں گے، جب کانوں کو مصطفیٰ کے تابع کریں گے، پھر یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ جائیں، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ یہ نعمت سبب بن گیا جہنم کا۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کریم ایک فرشتہ بھیجتا ہے ماں باپ کو، وہ فرشتہ آ کے اس نومولود بچے کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہے، تمہیں مبارک ہو اللہ نے یہ بیٹا دیا۔ ماں باپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ آ کے مبارکباد دیتا ہے ماں باپ کو۔ ہم بھی مبارکیں دیتے نا، یہ سنت خداوندی ہے، اللہ بھی مبارک دے رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، پوری جماعت فرشتوں کی بیٹی کے ماں باپ کو آ کے مبارکیں دیتے ہیں۔ محبت سے کون سمائے نبی کریم رؤوف الرحیم، یہی بیٹی آج کی جو بیٹی ہے نا، کل آج بیٹی ہے، بہن ہے، پھر بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، سارے کام اسی نے کر دیا نا، اس بیٹی نے۔ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے۔ ہمارے آنا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹوں کی تعلیم اور تربیت میں بڑا زور دیتے ہیں، ان کو فن سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کی رحمت کا سبب تو یہ بیٹی بن رہی ہے، اور بیٹی نے کہا کہ پوری قوم کی ماں بننا ہے، اس نے پوری قوم کو سنبھالنا ہے۔ کسی نے کیا ارسطو یا افلاطون، مجھے یاد نہیں، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دے دیں گے میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ ماں نے قوم کو سنوارنا ہے، اولاد کو ماں نے سنوارنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اور پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو یہی آج کی بچی کل کی ماں ہے۔ بیٹیوں پر اپنا اتنی توجہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں تو الٹا ہو گیا نا کام۔ بیٹا جو تنگ بھی کرتا ہے، جو گھر رات دیر دیر تک گھر نہیں آتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو لڑکوں سے لڑ کے بھی آتا ہے، اس کے لیے مکان بھی بنا دیا، اس کے لیے باغات بھی ہیں، اس کے لیے گاڑی بھی ہے، اس کے لیے کوٹھی بھی ہے، اس کے لیے بنگلہ، سب کچھ تیار کر دیا۔ وہ بیٹی جو رحمت کا سبب بنی، اس بیٹی کو چند برتن دے کے باپ بھی سمجھے میں نے حق ادا کر دیا، اس کو اس وراثت میں سے صحیح کوئی نہیں۔ یہ دور جاہلیت میں تھا، عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بنایا بیٹی کو بھی، کہ بیٹا بھی وارث ہے اور بیٹی بھی وارث ہے۔ اور اگر
بیوی رہ گئی خامد کے مرنے کے بعد وہ بھی وارث ہے، ماں بھی وارث ہے، سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ نے وارث بنایا۔ یہ ہماری بدقسمتی، ہم کچھ نہیں دیتے، جہیز دے دیا۔ اب دیکھیں نا ہمارا جہیز کا حکم نہیں ہے، شریعت میں جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں جہیز کا، جہیز کو لعنت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہم میں سے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں نے بھی بیٹیوں کی شادی کی، آپ میں سے کئیوں نے بیٹیوں کی شادیاں کر لی، ہم بھرپور طریقے سے جہیز دیتے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ اور جب وراثت کی بات ہے، وراثت یہ نہیں کہ 4 مربع زمین ہو، یہ 2 مرلے کا مکان ہے نا، اس میں سے بھی بیٹی کا حصہ بنتا ہے۔ ہم کیوں نہیں دیتے؟ بیٹوں نے کوئی قبر میں جانا ہے ہمارے ساتھ، بیٹے چھڑا لیں گے ہمیں جا کے، ہم بیٹی کا حق مار کے جائیں گے، حساب تو اگلے جان ہمیں دینا ہے۔ وہ پوچھا تو ہم سے جائے گا بیٹی کا حق کیوں مارا ہے؟ بیٹی کا حق مار کے جا رہے ہیں، بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں، بیٹے نے ہماری جگہ پہ سزا نہیں پانی، سزا ہمیں ہوگی، اس نے حق مارا بیٹی کا۔ بیٹیاں تو رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ماں کی بات کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، رکھو سبحان اللہ، نبی کی ماں کا ذکر ہے، پیار سے کہو سبحان اللہ۔ بڑے بد نصیب ہے لوگ، قسم خدا کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو معاذ اللہ جنتی نہیں سمجھتے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہماری ماں کی ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری چادریں محمد کی ماں کے نالین پر قربان ہوئے۔ محمد کی ماں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا قرب بہت تھوڑا دیکھا۔ والد گرامی آپ کے پہلے وصال فرما گئے تھے پیدائش سے پہلے، پھر 4 سال پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے واپس آ گئے، 2 سال کا قلیل عرصہ ملا، عمر مبارک کا 5واں اور 6واں سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کے دادا جان سے اجازت لے کے مدینہ منورہ گئی۔ واپسی پہ سید آمنہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ یہ بات بیان نہیں کی جا سکتی، کیسا منظر ہوگا، ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سید آمنہ سلام اللہ علیہ، اور 6 سال کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں بخار ہوا، یہ 3 لوگوں کا مختصر سا قافلہ، عمر مبارک مصطفیٰ کریم کی 6 سال، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بخار ہوا، اور سرکار کی والدہ ماجدہ وصال فرما دی۔ مدینہ بھی دور ہے، وہاں سے مکہ بھی دور ہے، نہ ننہال میں سے کوئی، نہ ددہال میں سے کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن فرماتی سرکار بڑا رویا، وہاں کے لوگوں نے آکے قبر بنائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ننھے مبارک ہاتھوں سے قبر پہ مٹی بھی صحیح کر رہے، اور آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی، جس کی بہن بھی کوئی نہیں، جس کا بھائی بھی کوئی نہیں، جس کا باپ وصال کر چکا پیدا ہونے سے پہلے، اور جس کی ماں اب رستے میں داغ مفارقت دے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہجرت کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پہ تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں نے رسول اللہ کو اتنا روتے نہیں دیکھا اتنا روتے ماں کی قبر پہ دیکھا۔ آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، جھڑیاں لگ گئی آنسوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماں کو منڈیوں میں بیچنے والوں، ماں کی عزت کرو، ماں تو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے رحمت اور بخشش کا سبب بنتی ہے۔ مرنے کے ماں مر جائے اس کی قبر پہ جا کے دعا کرتے رہو گے، تم ماں کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں، وقت زیادہ نہیں گزرا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تشریف لے جانے لگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے جب دیکھا کہ اب ماں
بہت طبیعت خراب ہو گئی. حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ نے چھاتی سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹے پریشان نہ ہو, ہر زندہ چیز نے مرنا ہے, ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے. میرے بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن میں مروں گی نہیں, میں زندہ رہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک پاکیزہ بیٹے کو جنم دیا ہے. بیٹا تو بڑی شانوں والا ہوگا, تو مجھے مرنے نہیں دے گا, ساری زندگی قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا تیری وجہ سے. حضرت چونکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو نہیں تھا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وطن اطہر میں تھے اس وقت انبیاء علیہ السلام کی مبارکیں دیتے تھے. تو سید العالمین کی ماں ہے, تو رحمت للعالمین کی ماں ہے, تو نبیوں کے امام کی ماں ہے. سرکار آمنہ سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا عام نہیں ہے, یہ خاص ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ پہلے مسجد میں پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ماں تھی نا, ماں تھی حقیقی ماں, ان کے پاس تو تھوڑا وقت ملا. حضرت علیمہ ثانیہ کے پاس سرکار کو زیادہ وقت ملا. یعنی آپ پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ دودھ پلانے والی ماں کے پاس زیادہ وقت رہنے کا موقع ملا, وہاں 4 سال رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرکار کے سامنے ہمتن گوش ہیں. مصطفیٰ کریم کے غلام سرکار کا دیدار بھی کر رہے ہیں, اور شاید سے زیادہ میٹھی گفتگو آقا علیہ السلام کی سماعت فرما رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں گفتگو کرتے کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پہ کھڑے ہو گئے. ہم حیران ہو گئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی نہیں ہوئی, مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے. پھر کمری والے نے مصلی چھوڑ دیا, مسجد نبی کے دروازے کی طرف چل پڑے. ہم بڑے حیران تھے, یہ کس قبیلے کا سردار آ گیا, یہ کون سی وقار آ گیا, کائنات کمری والے کا استقبال کرے, یہ کس کا استقبال کرنے کے لیے نبیوں کے امام جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری متجسس نگاہیں جب ادھر ادھر دیکھنے لگی, ہمیں مسجد نبی کے دروازے پر ایک ادھیڑ پر خاتون کھڑی نظر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف چل پڑے. اس عورت نے جب سرکار کو دیکھا وہ سرکار کی طرف چل پڑی. جب قریب آ گئے, کمری والے آقا نے مزمل کی شانوں والی کمری کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھا دی, اور وہ عورت سرکار کی کمری پہ بیٹھ گئی اور کمری والا ننگی زمین پہ بیٹھ گیا. عورت چوکڑی مار کے بیٹھ گئی, مصطفیٰ کریم دوزانو بیٹھ گئے. فرماتے کہ ہم بڑے حیران تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, سرکار نے اگر چادر بچھا دی, آنے والی عورت کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی شان والی چادر, یہ یا ایھا المدثر کی شان والی چادر, یہ یا ایھا المزمل کی شان والی چادر, یہ نبیوں کے کندھے پہ, نبیوں کے امام کے کندھے پہ رہنے والی چادر, یہ بڑی مبارک چادر, بڑی متبرک چادر. یہ آنے والی عورت اس پہ بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دور تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا باتیں کیا ہو رہی, لیکن ہم یہ دیکھتے تھے جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے. کبھی وہ آنے والی عورت مصطفیٰ کریم کی زلفوں پہ ہاتھ پھیرنے لگتی, کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیتی, کبھی اپنا منہ سرکار کے کانوں سے لگا لیتی. وہ بیٹھے رہی, جب تک بیٹھے رہی مصطفیٰ کریم بیٹھے رہے. جب وہ اپنی مرضی سے اٹھی, کمری والے بھی اٹھے, اس نے چادر سے اپنے پاؤں ہٹائے, مصطفیٰ کریم نے چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی. کمری والا اس عورت کے ساتھ دروازے تک گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دروازے تک اس آنے والی عورت کو ودا کیا. وہ عورت جا رہی ہے, سرکار واپس آ رہے ہیں.
لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ عورت بھی پیچھے مڑ کے سرکار کی طرف دیکھتی ہے اور سرکار مڑ کے اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ عورت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی پہ آ گئے. سرکار باز فرمانے لگے. صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان جائے, یہ کس جنت سے حورو آ گئی تھی, یہ کس قبیلے کی سردار آئی تھی, ساری کائنات آپ کا استقبال کرتی ہے, آپ اس کا استقبال فرما رہے سرکار یہ کون تھی؟ رسول اللہ کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے. فرمایا صحابیوں اس کے بڑے احسان ہے مجھ پر, یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام, اب دیکھیں نا دودھ پلانے والی ماں کا کتنا مقام مصطفیٰ نے بیان کیا. عملی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا رتبہ ہے کہ جس ماں نے پیدا کیا, جس ماں سے بچہ تولد ہوگا, اس ماں کا کیا رتبہ ہوگا. اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے, کوئی بہت بڑا مفتی بن جائے, پی ایچ ڈی کر لے, بہت بڑا عالم بن جائے, اور اس کی ماں پڑھو نا, اگر وہ بچہ ماں کو کہنا کہ ماں جاہل ہے, تو میرا خیال ہے اس ڈاکٹر سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ماں کو جاہل کہہ رہا ہے, جو باپ کو جاہل کہتا ہے. ماں پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں کا رتبہ پھر بھی بلند ہے. جی وقار حضرات, مختصر سی باتیں کر دی ہیں کہ بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علیمہ کی بیٹی, حضرت علیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ ان کا قبیلہ, کافی سارے لوگ قیدی ہو گئے تھے قبیلے, یہ بھی تھی حضرت شیمہ کا قبیلہ قیدی ہو گیا. مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, سرکار کے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیدی بنا لیا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے. رضائی بھائی, بہن بھائی تھے نا رضائی, سرکار شیمہ کے رضائی بھائی تھے, اور شیمہ بہن تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کیا کہ بھائی یہ بڑی دعائیں کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب لوریاں حضرت حلیمہ حضرت شیمہ کی جو لوریاں ہیں نا کتابوں میں, ان کا مفہوم یہ ہے, ایک دو شعروں کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, یہ بڑی تھی, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی اور پھر لوریاں دیتی اپنے بھائی کو. بڑا پیار تھا, سارے قبیلے کو بڑا پیار تھا, اور حضرت حلیمہ کے بچوں کو تو بہت پیار تھا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ دعائیں کرتی کہ اللہ اس کو محفوظ رکھ ہر بلا سے, میرے اس عربی بھائی کو, مکی بھائی کو میرے اللہ ہر بلا سے محفوظ کر, ہر تکلیف ان سے دور فرما دے. اور ایک دعا کی یہ تھی کہ یا اللہ میرے اس مکی بھائی کو تو اتنی زندگی عطا کر, یہ گبرو جوان بنے اور مکے کے سردار اس کے سامنے بیٹھے. یہ بچپن میں دعائیں کرتی تھی. تقدیر مسکرا کے کہتی ہوگی حلیمہ تو صرف سرداروں کی بات کرتی ہے, اس کے سامنے تو کائنات سر جھکا کے بیٹھے گی, میری ساری خدائی اس کے سامنے سر جھکائے گی, تو صرف مکے کے سرداروں کی بات کرتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو لوگوں نے کہا کہ بڑے مان ہوتے ہیں بہنوں کو اپنے بھائیوں کو, تو ہمارے لیے کچھ کہہ دے. انہوں نے جب کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سرکار نے فرمایا کہ بہن تو آزاد ہے, تو اپنے بھائی کے گھر رہ, واپس جانا ہے تو تیری مرضی, اگر رہنا ہے تو تیرے بھائی کا گھر ہے, جب تک دل چاہے رہے. شیمہ کہنے لگی اگر اکیلی آزاد ہو جاؤں گی تو لوگ تانے دیں گے کہ بھائی نے بہن کو کیا دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی درخواست پر جتنا قبیلہ قیدی بنایا تھا, مصطفیٰ کریم نے سارے آزاد کر دیا. احترام ہے بہن کا. اور پھر جب جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ
بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی نہیں جاتی. سرکار نے اونٹ دیا, اس پر راشن رات کے دیا, پھر کئی بکریاں ساتھ دی. اور یہ قبیلہ جب آگے گیا نا, قبیلے والوں نے کہا کہ شیمہ تیرے بھائی کی تو کیا ہی بات ہے, اب ہم قیدی تو ہے نہیں, آزاد ہو گئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کی زلفوں میں قیدی بن گئے. یہ واپس آئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. یہ بہن کی قدر کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیوی, عورت بحیثیت بیوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حدیث پاک میں ہے, ایک مرتبہ جب سرکار کے سفر پہ جاتے تو قرآن اندازی ہوتی, ازواج مطہرات میں اس کا قرآن نکلتا, وہ ازواج بابا زوجہ پاک ساتھ جاتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابتدا میں میرا قرآن نکلا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم باہر چلے نا, باہر نکلے شہر سے, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیوں تم آگے چلے جاؤ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار اور میں پیچھے رہ گئے, دوسرے سارے ساتھی آگے چلے گئے. جب وہ دور چلے گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے, اور مل کے دوڑتے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم پھر دوڑے. فرماتی ہے کہ میں اس وقت نوعمری تھی, وزن بڑا کم تھا, بہت ہلکی پھلکی تھی, تیز بھاگتی تھی. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزر گئی, اور میں کہتی تھی سرکار میں جیت گئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ فرماتی ہے کہ پھر ایک وقت آیا, میرا قرآن نکلا, اس وقت میرا وجود ذرا بھاری ہو گیا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. یہ محبت ہے, یہ پیار ہے بیویوں کے ساتھ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا صحابیوں تم آگے جو ہم آ جاتے ہیں. یہ دونوں پیچھے رہ گئے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ پھر سرکار نے فرمایا پھر دوڑ لگائی, پھر دوڑ لگائی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, اور سرکار فرماتے تھے کہ میں نے وہ پچھلے دن کا بدلہ لے لیا. یہ پیار ہے, یہ ہے محبت. اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ پوچھا سرکار مجھے کتنا پیار ہے, کوئی تو اشارے سے ہوتا ہے نا اتنا پیار ہے. سرکار نے کپڑے کو نہ گرا دیا, بڑی مضبوط گرا دیا. فرمایا عائشہ یہ جس طرح یہ گرا مضبوط ہے نا, میرا پیار اتنا ہی مضبوط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ کبھی کبھی بات کرتی تھی, سرکار کو گرا مضبوط ہے نا, یعنی میرے ساتھ آپ کا پیار قائم ہے نا, تو سرکار فرماتے ہیں ہاں عائشہ وہ مضبوط ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے ازواج پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا پیار تھا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کا. اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے نا تو سرکار اکثر خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے. کہ ایک دن مجھے رشک آتا تھا ان پر کہ ہم موجود ہیں, ہماری موجودگی میں مصطفیٰ کریم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک دن فرماتے کہ میں نے یہ کہا کہ سرکار آپ کے پاس خوبصورت رنگ کی خوبصورت بیویاں, جوان بیویاں موجود ہیں, اور آپ اس کو بڑھیا کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا, سرکار نے مجھے بڑے غصے سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سرکار ناراض ہو گئے. فرمایا عائشہ آج کے بعد مجھے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, خدیجہ کے لیے مجھے تکلیف نہیں دینی. خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, اس وقت اس نے میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے, جب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ روک لیا. خدیجہ نے اس وقت مجھ پر مال قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک خدیجہ الکبریٰ کو رب کا سلام آتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سالن بنایا, بہت بڑی مالدار تھی, پاؤں نیچے کرتی نا چارپائی سے تو نوکرانیاں کلیزے آ کے جوتا آگے کرتی, بہت مالدار تھی. عرب کے چند جو بڑے بڑے تھے نا تاجر اور مالدار لوگ, ان میں شمولیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, سارا مال سرکار پہ نچھاور کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا, 25 سال کی رفاقت تھی, 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے, اور 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی.
جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں جلا کے سرکار کے لیے کھانا بنا کے اب وہ دھواں کپڑوں پہ بھی آنکھوں میں بھی دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں پانی ہے. سرکار کی زوجہ محترمہ وہ کھانا بنا کے لا رہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لے کے آئی سرکار کے لیے سرکار مسکرا رہے ہیں. خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ رہے ہیں. عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان جائیں آج اس طرح مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ تجھ سے پہلے ابھی جبریل آیا تھا اور جبریل رب کی طرف سے تیرے نام سلام لے کے آیا. جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. جب کھانا لے کے پہنچے میری طرف سے اسے سلام کیا. اتنی شانوں والی خواتین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا. جب مکہ فتح ہو گیا نا ہجرت کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سرکار اس وقت بھی تلاش کیا جو سہیلیاں تھی نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کر کے ان کی خدمت کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرو. سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. سرکار کسی وقت برتن بھی دھو دیتے گھر کے. مصطفیٰ کریم کپڑے دھلانے میں بھی مدد فرما دیتے ہیں. سرکار صفائی میں مدد فرما دیتے ہیں. آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ کوئی بندہ یہ کرتا ہی ہے نا کوئی بات کوئی اپنی بیوی سے تعامل کرے تو وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ رنگ مرید ہے یہ نیچے لگ گیا ہے یہ تھلے لگ گیا ایسے ہے ہی رنگ مرید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سرکار کی سنت ہے وہ بیوی جب سے آئی خدمت کر رہی ہے وہ گھر کو صاف رکھتی ہے وہ کپڑے دھو کے دیتی ہے وہ کھانا بنا کے دیتی ہے وہ ساری زندگی خدمت کر رہی. آج اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کو دوائی لا کے دے دے کوئی چائے بنا کے دے تو لوگ کہیں گے والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ یہ نیچے لگ گیا ہے یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا یہ بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا. حالانکہ ثواب ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے نا بندہ وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. صدقہ شمار ہوتا ہے. اولاد کو یا بیوی کو جو کھلایا جاتا ہے ایک لقمے کا ثواب ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں سب سے بہتر ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے. وہ معاشرہ جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے وہ معاشرہ بچی پیدا ہونے پر لوگ ماتم کرتے تھے وہ معاشرہ جو بچی کی پیدائش پر بچی کے باپ کو تانے دیتے تھے اگر بے غیرت بن کے زندہ رہنا ہے تو اس کو زندہ رہنے دے اور اگر سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے تو اس کا صفایا کر دے اس کو قتل کر دے اس کو مار دے. اس معاشرے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو فاطمہ الزہرا کو کندھوں پہ سوار کرا کے لے جاتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاتے. سرکار کئی میٹنگوں میں کئی محفلوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا جب چھوٹی تھی اس وقت آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے اور سرکار پیار کرتے اپنی بچیوں کے ساتھ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف سیدہ فاطمہ ہی نہیں سرکار نے ساری بچیوں سے بڑا پیار کیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایک زینب تھی علی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب جو کربلا میں حضرت حسین پاک کے ساتھ تھی. ایک زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہ بڑی بیٹی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ابو العاص کا خامد کافر تھا قیدی ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو. یہ اس وقت مدینے آ چکی تھی. ان کا ایک گلے کا ہار تھا ان کے پاس. دیکھو بیٹی کا پیار بیوی کا پیار. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا پیار تھا
اور بیوی کے ساتھ کتنا پیار تھا. حضرت سیدہ زینب نے فدیے کے طور پہ اپنا وہ ہار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. سرکار صحابہ میں بیٹھے ہیں. جب وہ ہار آیا مصطفیٰ کریم نے وہ ہار دیکھا, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابیوں اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میری بیوی نے میری بیٹی کو دیا تھا, یہ زینب کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے, اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی جب ہجرت کرنے لگی تو ایک بدبخت نے ان کو اونٹ سے گرایا تھا, اور اس اونٹ کے گرنے کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات کا سبب بنا وہ گرنا ہی. تو ان کا جو قاتل تھا نا وہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا. وہ چھپا کے آیا. وہ ڈر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم قتل کر دے. وہ سمجھتا تھا کہ میں چھپ جاؤں گا. جب اس کے دل کی باتیں نہیں چھپتی وہ چہرہ کیسے چھپا لے گا کوئی. اس نے کہا جی جو بھی آئے آپ معاف کر دیں گے. سرکار نے فرمایا ہاں معاف کر دوں گا. اس نے پھر اپنا نام لیا کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو معاف ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بیٹیوں کو دکھ دیتا ہے نا وہ اچھا تو نہیں لگتا. جو بیٹیوں کو تکلیف دے, جو بیٹیوں کو تنگ کرے وہ تکلیف بڑی دیتا ہے, لیکن میں رحمت للعالمین ہوں تجھے بھی معاف کر دوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بدر کے لیے جب جانے لگے, دیکھیں مصطفیٰ کی نظر میں بیٹی کا مقام کتنا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. جب بدر کے لیے مدینہ منورہ سے لشکر تیار ہوا, یہ سارے 313 تھے, بہت بڑے کفر کی طاقت سے لڑنے جا رہے تھے. ان 313 میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ہتھیار بھی تھوڑے ہیں. اس کے باوجود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا عثمان, کی عثمان غنی کی بیوی, فرمایا عثمان تو میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو, تو بدر میں نہ, تو اپنے گھر رہ, تو مدینے میں رہ, تو اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہے, تمہیں میدان میں جہاد کا ثواب ملے گا. تو میری بیٹی کی خدمت کر. اب یہاں بھی بیوی اور بیٹی دونوں کی شان ہے کہ میری بیٹی کی خدمت کر, تو جہاد بھی نہ جائے گا پھر بھی مجاہد ہے. اور سرکار نے بدر کے مال غنیمت سے سیدنا عثمان غنی کو حصہ نہیں دیا. نبی کی بیٹی کا مقام اور پھر بیوی کا مقام بھی بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بیوی بیمار ہے, گھر تمہاری ضرورت ہے, تو بیوی کو چھوڑ کے جہاد میں بھی نہ جاؤ, اس کی خدمت کرو, اللہ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ تو پھر سرکار کا پیار یا رخ ہے. حضرت یہ جو حضرت زینب تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام تھا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی امام حسن اور حسین کی طرح مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سواری کرتی رہی. یہ بھی سرکار کی گود میں کھیلتی رہی. یہ بھی مصطفیٰ کریم اگر نماز میں ہوتے تو یہ بھی کندھوں پہ سوار ہو جاتی. اس کو اٹھا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے. یہ نواسی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. سرکار اتنا پیار فرماتے تھے. پھر علی کی بیٹی پاک زینب, جس طرح حسنین کریمین, یہ دونوں بھائی سرکار کے ساتھ پیار کرتے تھے اور سرکار ان کے ساتھ پیار فرماتے. سیدہ زینب کے ساتھ بھی سرکار کا وہی پیار ہوتا. اس گود میں حسن اور حسین کھیلتے, اسی گود میں زینب بنت علی بھی کھیلتی. سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بیٹی ہے اس کو جدا کر دو. اسی وقار حضرات بیٹیوں کا, کیونکہ وقت اتنا ہی تھا, میں نے مختصر سا خا کر پیش کیا. بحیثیت ماں, بہن, بیٹی, بیوی, اللہ رب العالمین مقبول فرمائے.